تو بعد اسی سے اصلاح ہوگی. جب ذرا اس کو قابو کیا تو اصلاح ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر ایک انسان کا علاج الگ ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں چل پڑی ہے ایک وبا زبان کے استعمال، یاد رکھو یہ بڑی خطرناک ہے کہ گپ شپ ہو رہی ہے، بیٹھے اور آؤ بھائی ذرا بیٹھیں گے کچھ گپ شپ ہوگی، یہ ایک عام. اب اس گپ شپ جب شروع ہو گئی تو اب اس کے اندر جھوٹ اس میں ہو رہا ہے، غیبت اس میں ہو رہی ہے، دوسرے کی برائیاں اس میں بیان کی جا رہی ہیں، ایسے الفاظ کہے جا رہے ہیں، دوسرے کی نقل اتاری جا رہی ہے، ایسی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک مجلس ہماری وہ نہ جانے کتنے گناہوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. تو بھائی سب سے پہلا کام تو ہے اس زبان کو قابو میں کرنے کی اہمیت دل میں پیدا ہے. یہ اہمیت پیدا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے. تو بھائی زبان سے نکلے تو صحیح بات نکلے اور فضولیات سے پرہیز کریں. کیا کیا گناہ ہوتے ہیں اس میں زبان کے اندر؟ زبان جیسا بھی عرض کیا کہ جہنم میں ڈالنے کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کے لیے ہے. تو اس کے گناہ بھی بے شمار ہیں، اس کی نیکیاں بھی بے شمار اور اس کے گناہ بھی بے شمار. ان میں سے ایک گناہ جس کا ذکر اس اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقاه اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ. اور ایک حدیث میں حضرت عقبہ بن سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کس کو؟ جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے. کیا فرمائے؟ ایک اس چیز کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک اس چیز کی جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے. یعنی ٹانگوں کے درمیان سے مراد ہے شرمگاہ، کہ اس بات کی ضمانت دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے. اور جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اس کی ضمانت دے دے کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگی اور اس سے جھوٹ نہیں نکلے گا، غیبت نہیں نکلے گی، دل آزاری کسی کی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. جو اس بات کی ضمانت دے دے میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اتنی تاکید فرمائی. اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ من نجات. حضرت عقبہ بن عامر صحابی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ نجات کیا چیز ہے، یعنی آخرت میں عذاب جہنم سے نجات کس طرح ہو سکتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ جہنم سے نجات ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی عطا فرما دیں اور جنت میں داخلہ ہو جائے، یہ کیا طریقہ ہے اس کا؟ تو آپ نے 3 جملے ارشاد فرمائے. فرمایا امسک علیک لسانک. اس کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، زبان بے قابو نہ ہونے پائے. ولیسعک بیتک، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے. یعنی فضول بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. جب ضرورت ہو ضرورت کے تحت جاؤ، ضرورت کے بغیر نہ جاؤ تاکہ فضول فتنے میں مبتلا نہ ہو جو باہر فتنے ہیں. وابکی علی خطیئتک، اور اپنی خطا پر یا کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر رہو. 3 نصیحتیں فرمائیں. فرمایا نجات کے یہ راستے یہ 3 ہیں. زبان قابو میں رکھو، گھر میں زیادہ تر گھر میں اپنا وقت گزارو، اور تیسرا خطا پر اپنے رو سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرو، ندامت کا اظہار کرو. اگر کبھی غلطی ہو جائے فوراً نادم ہو کر استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو. رونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چاہے اگر اختیار میں رونا نہیں، جیسے ایک صاحب ابھی کچھ دن پہلے پوچھ رہے تھے کہ صاحب مجھے رونا آتا ہی نہیں، میں پریشان ہوتا ہوں. تو جو خود سے اگر رونا نہ آئے غیر اختیاری طور پر تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ندامت قلب سے ہو اور قلب سے ندامت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کرے، توبہ کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف فرما دے. یہ 3 باتیں فرمائی. اتنا تاکید فرمائی آپ نے زبان کے استعمال کی. ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے
تو ہر انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں جسم کے اندر وہ سب سارے کے سارے وہ زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں. جتنے بھی اعضاء ہیں کیا کہتے ہیں کہ اے زبان تو اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا اس واسطے کہ ہم تیرے تابع ہیں. اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. کیا مانا کہ یہ سارا کا سارا انسان کا جسم جو ہے یہ زبان کے تابع ہوتا ہے, کہ اگر زبان نے غلط کام کرنے شروع کر دیے تو اس کے نتیجے میں سارے کا سارا جسم جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے. تو اس واسطے سارے اعضاء اس سے کہتے ہیں زبان سے کہ تو سیدھی رہنا ورنہ ہم بھی مصیبت میں پھنسیں گے. تو تیرے ہوں گے اور مصیبت میں ہم پھنسیں گے سارے کے سارے اعضاء. تو اس واسطے صبح کو یہ کہتی ہے زبان سے کہتے ہیں سارے اعضاء. اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ حقیقت میں کہتے ہیں, ہو سکتا ہے حقیقت میں بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا بعید ہے کہ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قوت عطا فرما دے کہ زبان سے خطاب کرے, ہماری آپ کی سمجھ میں نہ آئے, ہمارے آپ کو سنائی نہ دے. تو اللہ ہی نے تو گویا کی قوت دی ہے زبان کو, وہ اگر سارے اعضاء کو دے دے قیامت میں جا کر سارے اعضاء بولیں گے, گواہی دیں گے. یہ ہاتھ بولے گا, یہ پاؤں بولیں گے, یہ سب ان کے اندر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے. تو بلکہ اس پہ یاد آیا کہ ایک صاحب تھے جو پہلے زمانے میں 19ویں صدی میں نیچریت کا بڑا زور تھا, اور جو نیچری لوگ ہوتے تھے وہ معجزات کا اور ان چیزوں کا انکار کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے, کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک صاحب نے حضرت تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن گواہی دیں گے ہاتھ اور پاؤں, یہ بولیں گے, تو یہ کیسے بولیں گے, ان کے اندر زبان ہے نہیں, زبان کے بغیر کیسے بولیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے, زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے, یعنی زبان بھی تو آخر بول رہی ہے, اس کے لیے کوئی الگ سے زبان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی گوشت کے لوٹڑے کو گویا کی قوت عطا فرما دی, بولنے لگی. اگر اللہ تعالیٰ سلب کر لیں رک جائے گی. وہی گویا کی قوت اللہ تعالیٰ اگر ہاتھ کو عطا فرما دیں گے وہ بولنے لگے گا, پاؤں کو عطا فرما دیں گے وہ بولنے لگے گا. اس میں پریشانی کیا بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی گویا دے دیں, ہو سکتا ہے کہ یہ اعضاء سب واقعتاً بات کہتے ہوں زبان سے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمثیل ہو, محض مثال ہو کہ بھائی یہ جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں انسان کے یہ سب زبان کے تابع ہیں, لہذا اس کو سیدھا رکھو, اس میں اس کو صحیح رکھنے کی کوشش کرو. تو اب بیان شروع ہوتا ہے ان گناہوں کا, خاص طور پر جو زبان سے متعلق ہیں. تو ان میں سب سے اہم گناہ جس سے شروع کیا امام نووی نے باب کو, اور جس کا بہت ہی رواج ہو چکا ہے, وہ ہے غیبت کا گناہ. غیبت کا گناہ یہ ایسی مصیبت ہے کہ یہ چھا گئی ہے معاشرے کے اوپر, مجلسوں پر کوئی مجلس خالی نہیں, کوئی گفتگو اس سے خالی نہیں, غیبت ہو دوسرے. تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی. قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ وہ لفظ استعمال کیے ہیں غیبت کے لیے جو شاید کسی اور گناہ کے لیے اتنے سنگین الفاظ نہیں آئے. فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے, قرآن کے الفاظ ہیں, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ, تم اس کو بہت برا, اگر اس کو برا سمجھتے ہو تو غیبت کو بھی برا. یہ ایسا ہی ہے مردہ برا. یعنی ذرا غور کیجئے کتنی شناخت بیان فرمائی کہ ایک تو انسان کا گوشت کھانا, انسان کا گوشت کھانا, آدم خوری, یہی کتنی شنیع بات ہے. اور آدمی بھی کون, بھائی, اپنا بھائی کا گوشت کھانا, اور بھائی بھی زندہ نہیں مردہ, اس کا گوشت کھانا. یہ جتنا سنگین اور خطرناک بات ہے اتنا ہی دوسرے کی غیبت کرنا. غیبت کرنے کا معنی کیا ہے کہ دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا, اس کی برائی کرنا, دوسرے کے پیٹھ جو اس وقت موجود نہیں ہے اس وقت برائی کرنا ہے. چاہے وہ صحیح ہو برائی, غلط نہ ہو, اس کے اندر پائی جا رہی ہو واقعی وہ برائی, پھر بھی اگر تم بیان کرو گے تو وہ غیبت میں شمار ہوگا.
ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ غیبت کیا ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا ذکر کرنا پیچھے اس کے ایسے انداز میں جس کو وہ ناپسند کرتا، یعنی اگر اس کو پتا چلے کہ میرا ذکر اس طرح کیا گیا تھا تو اس کو تکلیف ہو اور وہ اس کو برا سمجھے، تو یہ غیبت۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابی واقعی موجود ہے جو میں اس کی بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ خرابی موجود ہے تب یہ غیبت ہے، اور اگر وہ خرابی موجود نہیں ہے اور جھوٹی نسبت تم کر رہے ہو تو یہ غیبت ہی نہیں، بہتان ہے۔ یہ اس صورت میں یہ بہتان بن جائے گا اور گناہ ہو جائے گا، ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر واقعی اس میں برائی موجود ہے اور پھر بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے اور یہ گناہ ہے۔ اس کے لیے آیا ایک زبردست وعید کہ یہ مرغا بھائی کا گوشت کھانے کا مراد ہے۔ اب ذرا اندازہ کر کے دیکھیے ہماری مجلسوں کے اندر کس قدر اس کا رواج ہو چکا ہے، دن رات مبتلا ہے اس میں، اللہ بچائے اللہ بچائے۔ ذرا کسی کا ذکر آیا اور اس کے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں یہ بات۔ تو اگر وہ یہ دل میں یہ بات بھی ایسی بات کر رہا ہے جو اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہو، یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ باہر پیچھے کہہ دی تو غیبت نہ ہوئی، جائز ہو گئی۔ یاد رکھو پھر بھی غیبت ہے، منہ پہ کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو، منہ پہ کہہ سکتے ہو تب بھی اور نہ کہہ سکتے ہو تب بھی، اگر برائی سے ذکر کر رہے ہو کسی کا تو وہ غیبت کے اندر داخل ہے اور حرام، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ بچائے، ایسا گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ کبیرہ، شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، بدکاری کرنا، جتنے اتنے بڑے گناہ ہیں اتنا ہی یہ بھی ہے، کوئی فرق نہیں دونوں میں، وہ بھی حرام قطعی، یہ بھی حرام قطعی، بلکہ اس لحاظ سے اس کا درجہ سنگین ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے، بندے کا حق ہے۔ اگر اس بندے کا حق پامال کیا گیا تو اگر یہ جب تک معاف نہ کر دے وہ اس وقت تک معافی کا کوئی راستہ ہے، اور گناہ تو توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، یہ تنہا توبہ سے معاف نہیں ہے، اللہ بچائے۔ اس لیے اس کی سنگینی کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے اس کا اہتمام دل میں پیدا کریں، غیبت نہ کریں، غیبت نہ سنیں، جس مجلس کے اندر ہو رہی ہو مجلس کے اندر گفتگو کا رخ بدلنے کو، اور دوسرا کوئی موضوع چھیڑ دیں، نہیں چھیڑ سکتے اٹھ کے چلے آئے، تو غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام۔ دیکھو ایک اصول یہ ہے اسلام کا جو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو دوسرے کے لیے پسند کرو، یا دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، اور دوسرے کے لیے بھی وہ ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرو۔ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا کوئی ذکر کرے اس طرح پیچھے برائی سے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کو اچھا سمجھو گے کہ برا سمجھو کہ میرا ذکر ہو رہا ہے، لوگ مجلس کے اندر میرا ذکر کر کے میرا مذاق اڑا رہے ہیں، یا میرا ذکر کر کے ایسی طریقے سے ذکر کر رہے ہیں جو برائی سے ذکر ہو رہا ہے، تو تمہارے اوپر کیا گزرے؟ اگر تم اس کو برا سمجھتے ہو، اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو کیا وجہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے؟ یہ دوہرے معیار وضع کرنا کہ اپنے لیے کچھ اور پیمانہ ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور پیمانہ ہے، یہی ہے منافقت، اللہ بچائے۔ کہ اپنے لیے تو یہ ہے معیار ہے، دوسرے کے لیے یہ معیار ہے۔ تو یہ سوچو کہ غیبت سے کتنی بری بات ہے کہ پیچھے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اگر میرا ذکر کرتا تو مجھے کتنا ناگوار ہے۔ یہ باتیں سوچو گے تو انشاءاللہ کچھ اس غیبت کرنے کے جذبے میں اللہ نے چاہا کمی آئے گی، اور اس کے عذاب کا استحضار کرو کہ اس ایک جملے کے ذریعے کس طرح حضور فرما رہے ہیں کہ تھوڑے سے کلمے سے انسان جہنم کے اندر اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ جیسے کہ مشرق والمغرب کا فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ اس کا غیبت کا گناہ کا استحضار کرو۔ اور ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھائی غیبت سے بچنے کا صحیح راستہ یہ ہے کہ کسی دوسرے آدمی کا ذکر آئے نہ مجلس میں، نہ اچھائی سے نہ برائی، کیونکہ یہ شیطان بڑا خبیث ہے۔ یہ جب تم نے کسی آدمی کا ذکر شروع کیا اچھائی سے، بھائی بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے اندر فلاں فلاں اچھائیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہے، تو دماغ میں آتا ہے کہ بھائی یہ میں غیبت تو نہیں کر رہا اس کی، میں تو اچھائی بیان کر رہا ہوں، لہذا کوئی گناہ کی بات نہیں اور ہے بھی نہیں۔ لیکن اچھائیاں گناہ بیان کرتے 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 کوئی جملہ شیطان بیچ میں ایسا ڈال دے گا جو وہ اچھائی جو ہے وہ برائی کی طرف تبدیل ہو جائے گی۔ بھائی ہے تو بڑا اچھا آدمی مگر اس میں فلاں بات ہے، تو مگر آ کے وہ اس کو سارا کام خراب کر دے گا، تو اس کا یہ ہے کہ وہ گفتگو کا رخ غیبت کی طرف پڑ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرے کے ذکر کرو ہی کیوں، کرنے کی ضرورت ہی کیا، اچھائی سے بھی نہ کرو برائی سے بھی نہ کرو۔
اور اگر چلو اچھائی کے ساتھ کر رہے ہو تو ذرا کمر کس کے بیٹھو کہ شیطان غلط راستے پر نہ ڈالے، غلط جملہ نہ کہلوائے۔ ارے میاں دوسرے کی برائی کیا کرتے ہو، اپنی طرف نگاہ کرو، اپنے عیوب کا استحضار کرو، اس کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو اس برائی کا عذاب تمہیں نہیں ملے گا، اس برائی کا عذاب ثواب جو کچھ ہے وہی جانے، تمہیں تو تمہارے اعمال کا صلہ ملنا ہے، اس کی فکر کرو۔ تجھ کو پڑھائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ اپنی طرف دھیان کرو، اپنے عیوب کو دیکھو۔ یہ سارے غیبتوں کا خیال اور دوسرے کا ذکر، یہ جو کچھ آتا ہے یہ اس وقت آتا ہے جب آدمی اپنے آپ سے بے خبر ہو، اپنی برائی سے بے خبر ہو۔ جب اپنے عیوب کا استحضار پیدا ہو جائے تو اس کے بعد پھر کسی کی برائی کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ زبان جس آدمی کو اپنے عیوب کا احساس ہو، ادراک ہو، تو اس کی زبان ہی نہیں اٹھ سکتی دوسرے کی برائی کے اوپر۔ کہاں جب اپنے عیوب کو دیکھ رہا ہے کہ جو اپنی برائی سے بے خبر رہے، اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اپنے عیوب کا استحضار ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے۔ تو پھر یہ غیبت، یہ سارا فساد پیدا ہوتا ہے اس بات سے کہ اپنی طرف تو دھیان ہے نہیں، یہ نہیں خیال کہ مجھے قبر میں جا کے سونا ہے، اس کا خیال نہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے، اور اس کی برائی اور اس کی برائی، اس کے اندر فلاں عیب ہے، اس میں فلاں عیب ہے، یہ دن رات اس میں پھنسے ہوئے۔ تو اس سے خدا کے لیے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہے مشکل، اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح کا حالات میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، لیکن اگر یہ اختیار سے باہر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام نہ کرتے۔ ہے اختیار میں انسان، بس جب کبھی راستہ بدلنا شروع ہو گفتگو کا، اس کو لے آؤ واپس، اور اگر کبھی ابتلا ہو جائے تو فوراً استغفار کرو اور آئندہ کے لیے پھر دوبارہ عزم کو تازہ کرو۔ یاد رکھیے یہ غیبت ایسی چیز ہے کہ جو فساد پیدا کرنے والی، جھگڑے اس سے پیدا ہوتے ہیں، باہمی نا اتفاقیاں اس سے ہوتی، نہ جانے کیا کیا فساد یہ پیدا کرتی ہے، اور معاشرے کے اندر جو کچھ اس وقت آپ کو بگاڑ نظر آ رہا ہے اس میں بہت بڑا سبب اس غیبت کا ہے۔ تو اس لیے اس کو اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ہمارے معاشرے میں یہ بات ہو گئی، خدا نہ کرے اگر کوئی شخص شراب پیتا ہو، الیاذ باللہ، جی کیا سمجھو گے؟ جو ایک ذرا بھی کوئی دین سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھے گا، برا سمجھا جائے گا، بھائی تو بڑی غلط لت میں مبتلا ہے۔ جو آدمی ہے مبتلا وہ بھی سوچے گا کہ بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہو رہی ہے، بڑا برا مبتلا۔ لیکن ایک آدمی غیبت کر رہا ہے، اس کے بارے میں اتنی برائی کا احساس دل میں نہیں پیدا ہوتا، اور نہ خود کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا برا کر رہا ہوں۔ اس کے معنی یہ کہ اس کی برائی دل میں نہیں بیٹھی ہوئی، اور اس کا کی جو حقیقت ہے اس کے اوپر پوری طریقے سے اعتقاد نہیں، ورنہ دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ اگر برا سمجھ تو اس کو برا سمجھ، تو اس کی پہلے برائی دل میں پیدا کرو کہ یہ کتنی خطرناک چیز۔ اللہ، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، تو حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا۔ اب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ اب ظاہر ہے ذرا سا تقاضۂ بشری بعض اوقات شوقنوں میں کچھ تھوڑا سا آپس میں ذرا سی چشمک ہوا کرتی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے نام ان کا لیا اور اشارہ کر دیا۔ ان کا ذرا قد چھوٹا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو اس طرح ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ وہ کہہ رہے مقصد ہے کہ وہ ٹھگنی، یعنی کم چھوٹے قد والی، زبان سے نہیں کہا ٹھگنی کا لفظ، لیکن اشارہ کیا اس طرح کہ وہ ایسی ٹھگنی ہے، چھوٹے قد کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کہ تم نے آج ایسا کلمہ کہا، ایسا کام کیا کہ اگر اس کلمے کا زہر اور اس کی بو سمندر میں ڈال دی جائے تو پورے سمندر کو زہریلا اور بدبودار بنا دے، ایسا کلمہ ہے۔ بتائیے آپ، کہتے ہیں پورے سمندر کو یہ ایک کلمہ، یعنی اس کلمہ میں، اس میں تو حدیث میں کلمہ بھی نہیں کہا تھا، میں نے اشارہ کیا، تو اشارہ کرنے پر بھی یہ فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ پورے سمندر کو بدبودار کرنا ہے۔ کتنی آپ نے برائی بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ تم جو اس طرح کر رہی ہو، کوئی مجھے ساری دنیا کی دولت لا کے دے دے تو بھی میں کسی کی نقل اتارنے کو تیار ہوں، نقل اتارنے کو، ایسی طرح نقل اتارنے کو جس میں اس کا استہزاء شامل ہو، جس میں اس کی برائی کا پہلو نکلتا ہو، ایسا نقل اتارنے کا۔
اب تو یہ ایک فن بن گیا، یہ فن ہے، فنون لطیفہ میں داخل ہے، اور یہ باقاعدہ وہ شخص بڑے تعریف و توصیف کے کلمات کا مستحق ہوتا ہے جس کو یہ فن آتا ہے دوسرے کی نقل اتارنے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کی دولت کو علاقے مجھے دے دیں تو میں نقل اتارنے کو تیار نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو کتنا اہتمام کے ساتھ روکا ہے، مگر پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ شراب کو برا سمجھیں گے، زنا کو برا سمجھیں گے، لیکن غیبت کو برا ہو رہی اس کو شیر مادر سمجھا ہوا، کوئی مجلس اس سے خالی۔ تو بھائی خدا کے لیے اس کا اہتمام شروع کریں۔ اس کا طریقہ سب سے پہلا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کی برائی ذہن میں نشین کر کے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی عزم کریں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ غیبت بڑا سنگین خراب گناہ ہے اور میں اس سے بچنا بھی چاہتا ہوں، لیکن میں مبتلا ہو جاتا مجلسوں میں، دوست احباب میں، عزیز و اقارب میں بیٹھتے اٹھتے یہ باتیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ میں آج عزم کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن اس عزم پر قائم رہنا، ثابت رہنا یہ آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے ہمت عطا فرما دیجیے، اے اللہ مجھے حوصلہ عطا فرما دیجیے کہ میں اس کے اوپر قائم رہوں۔ یہ عزم آج ہی سے جب اٹھ کے جائے تو یہاں سے، بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ دیکھو ہر کام کا جب تک آدمی ارادہ نہیں کر لیتا، عزم نہیں کر لیتا، کوئی کام دنیا میں نہیں ہوتا۔ اور یہ شیطان ایسی چیز ہے جو ہر اچھے کام کو ٹلاتا رہتا ہے۔ اچھا بھائی کل سے کرے، اب وہ کل جب آئی تو کوئی عذر پیش آ گیا، اچھا بھائی کل سے کرے، وہ کل آتی نہیں۔ جو کام کرنا ہو ابھی کرو، جس کو ٹلا دیا وہ ٹل گیا۔ تو میں تو یہ درخواست کروں گا کہ 2 رکعت نماز کی نفل صلاۃ الحاجہ پڑھ کر، ارے بھائی اگر کسی کو روزگار نہ مل رہا ہو بے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کو کیا قرضہ ادا کرنا ہو بے چین ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بیمار ہے بے چین ہے کہ نہیں ہے جب تک کہ شفا نہ ہو جائے؟ تو کیا وجہ ہے کہ اس بات کی بے چینی پیدا نہیں ہوتی کہ ہم سے یہ بری عادت نہیں چھوٹ رہی؟ وہی بے چینی پیدا کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا، یا اللہ اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں اس مصیبت سے، اور اس کا کہ قباحت و شناعت اب ہماری ذہن نشین ہوئی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے اس سے ہم کو بچا لیجیے، ہم عزم کر رہے ہیں اس عزم پر ہمیں استقامت عطا فرمائیں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر ابھی پڑھ اور دعا کر اللہ تبارک و تعالی، اور اس کے بعد عزم کر کے اپنے اوپر اس کی پابندی عائد کر۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا خان صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور تھوڑا سا اگر اس سے کام نہ چلتا ہو تو ایک اپنے اوپر جرمانہ مقرر کرو کہ جب کبھی غیبت ہوگی تو یہ جرمانہ ادا کروں گا۔ کیا جرمانہ؟ مثلا 2 رکعت نفل پڑھوں گا، ہر جب کبھی ہوگی یہ پڑھوں گا، یا اتنی رقم صدقہ کروں گا جب کبھی ایسی غلطی ہو جائے گی تو جرمانہ مقرر کروں۔ تو اس طریقے سے اس طریقے سے رفتہ رفتہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دیں۔ اور بھائی نجات حاصل کرنا ہے ضروری، اور اس کی بے چینی ایسی ہی پیدا کرنی ضروری ہے جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس بیمار علاج کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے کہ کسی طرح مجھے دوا مل جائے۔ یہ بیماری ہے اور خطرناک ترین بیماری ہے، جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک، کیونکہ جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس واسطے یہ عزم کر کے اہتمام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، عزم کریں، جب کبھی غلطی اگر بالفرض ہو تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے توبہ کریں، استغفار کریں، خود بھی اور اپنے گھر کے اندر خاص طور سے خواتین کے اندر یہ وبا بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہاں یہ بہت زیادہ ہے۔ بس جہاں بیٹھی 4 عورتیں اور کسی نہ کسی کا ذکر شروع ہو گیا اور اس میں غیبتیں شروع ہو گئی۔ اگر خواتین اس کے اوپر پابندی کر لیں تو انشاءاللہ گھرانے درست ہو جائیں، گھرانوں کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم